موجود ہے جیسے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موصوف آئے اور اپنی یاد کر تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. صدق اللہ العظیم. قلم میرا قاصد زبان میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. قلم میرا قاصد زبان میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. ہے محبوب رب امام الرسل و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. ملت اسلامیہ کے درجے دیو بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ نظام مکمل تھا.
ماشاءاللہ موصوف آئے اور بہت ہی عمدہ لہجے کے ساتھ اپنے موضوع کے پس منظر میں تھے اور بہت ہی عمدہ انداز میں اپنی باتیں پیش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ موصوف کی زبان میں مزید فصاحت و بلاغت اور موصوف کی زبان میں اللہ تبارک تعالیٰ چاشنی عطا فرمائے اور موصوف مستقبل میں ایک اچھے خطیب اور والد کے نام سے اور اسلام کے ایک اچھے دفتر کے نام سے جانا جائے. آئیے دوستوں, مزید تقریر پیش کرنے کے لیے بزم اعجاز سے تعلق رکھنے والے مہار طالب علم محبوب شہزادیہ سے اس وقت درخواست کرتا ہوں کہ موضوع آئے اور اپنی یاد کردہ تقریر پیش کرے. موضوع کا موضوع علماء مدارس اسلامیہ اور ان کی ذمہ داری ہے. موضوع سے درخواست کر کے آئے اور اپنی یاد کردہ تقریر پیش کرے. محمد محبوب شہزادیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظیم. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثة الانبیاء او كما قال علیہ السلام. سامعین کرام, آج میں طلبہ مدارس اسلامیہ اور اس کی ذمہ داریوں کے عنوان پر کچھ نقشائی کی جزارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حضرات, طلبہ مدارس اسلامیہ مہمان رسول ہیں جن کے کانوں اور اللہ وقال رسول کی صدائیں گونجتی ہیں, جن کی زبانوں پر کلام الہی کا ورد جاری رہتا ہے, ان پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے, ان کے اعزاز میں فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. جی ہاں, یہی وہ طلبہ مدارس اسلامیہ ہیں جو محبوب خدا ہوتے ہیں, جن کی تعریف بیان کرتے ہوئے اور احباب سلمان نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اہل علم اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. یہی وہ طلبہ مدارس اسلامیہ جن کی اہمیت بیان کرتے ہیں شہنشاہ دو جہاں نے اعلان فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ, کہ جو علم کی طرف میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہماری جنت آسان فرما دیتے ہیں. یہی وہ طلبہ مدارس اسلامیہ ہیں جن کی اہمیت بیان کرتے ہیں شہنشاہ دو جہاں نے اعلان فرمایا من کان فی طلب العلم کانت الجنۃ فی طلبہ, کہ جو علم کی طرف میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جنت اس کی طرف میں رہتی ہے. یہی وہ طلبہ مدارس اسلامیہ جن کے لیے مچھلیاں پانی پرندے اپنے گھونسلوں اور سارے شہر کو حجت والے مقبول کرتے ہیں. کہ مچھلیاں پانی میں زبرے خاک میں بڑھو شجر, کہ مچھلیاں پانی میں زبرے خاک میں بڑھو شجر, نیک عالم کو دعائیں دیتے ہیں شام و ظہر. یہی وہ طلبہ مدارس اسلامیہ جن کے سونے کو عابدوں کی عبادت پر فضیلت حاصل ہے. یہی وہ طلبہ مدارس اسلامیہ ہیں جن کی شان بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العامل کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب, کہ عالم کی برتری عابد پر ایسی ہے جیسے چاند رات کے چاند کو سارے ستارے پر برتری حاصل ہے. یہی وہ طلبہ مدارس اسلامیہ جن کی شان اجاگر کرتے ہیں سرکار مدینہ نے یہاں تک فرما دیا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, یعنی علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے والد ہیں. اے طالبان علوم نبوت, جب آپ کی اتنی فضیلت ہے تو آپ کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. لہٰذا آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے اندر راسخ ایمان ہو, صبر و شکر, تقویٰ و پرہیزگاری آپ کا سیوا, آپ سفارت الی الخیرات اور سنت رسول کے حدیث ہو, آپ دن کے اجالے میں مجاہدوں کو, رات کے اندھیرے میں انابت اللہ سے سرشار ہو, آپ کے اندر کردار کی بلندی, اخلاق کی صفائی ہو, آپ کے اندر اعمال صالحہ کا جذبہ, اخلاص و للہیت اور فکر آخرت ہو, آپ کے اندر خوف خدا اور عشق مصطفیٰ ہو, آپ کے اندر نور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے منور ہو, آپ اساتذہ سے انجام اور خدا اور رسول اور والدین کے نام پر ماننا ہو, آپ کی نظر عارفانہ, جگر غازیانہ, ابا علیگانہ, ابا زاہدانہ اور آپ کو جانتا ہو سارا زمانہ. آپ کے اندر حق کے خلاف بننے والے فیصلوں کو نشتر لگانے کی ہمت ہو. اسی طرح آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اصول علم دین پر لوگوں کو آمادہ کریں. آپ ملت اسلامیہ کے عقائد و اعمال کی اصلاح کریں, آپ انہیں صوم و صلاۃ کا پابند بنانے کی کوشش کریں, آپ زکات اور حج کے فریضہ کو ملت کے سامنے پیش کرنے والے, آپ
اچھی تقریر بہت اہم اور پیش کرتی ہوگی. آئیے دوستوں آج کے اس ایمانی تقریری مسابقے میں سب سے آخری قریب اور آج کی اس بڑی خطابت میں سب سے آخری مقرر کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. موصول کی آواز گرفتا ہے لیکن موصول نے بڑی کوشش اور کاوش کے ساتھ یہاں تک سفر طے کیا ہے. اس کے موصول کی خواہش ہے کہ آپ کے سامنے